إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين۔ رمضان کا مبارک مہینہ الحمدللہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور اسی طرح باقی جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ تھوڑے سے دن ہی باقی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایام معدودات، پورے مہینے کو ایام معدودات، اور اب تو چوتھا حصہ نکل بھی گیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول بھی فرمائے۔ یہ دن اسی طرح دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے اور اسی طرح ہی دیکھتے دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے۔ کس وقت کوئی نہیں جانتا کہ اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر رمضان کو آخری رمضان، ہر نماز کو آخری نماز، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھیں تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک بہترین انقلاب آ جائے گا۔ لیکن ہمارا دنیا میں اتنا دل لگا ہوا ہے کہ آخری دن اور نماز تو دور کی بات ہے، ہم کہیں کہ آخری سال تب بھی جان پہ بنتی آ رہی ہے کہ آخری سال۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو چھوٹے سے بچے کی جان لے لے، جوان کی لے لے، بوڑھے کی لے لے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں اور میں تو پتہ نہیں کب تک جیوں گا۔ جو بھی وقت ہمیں ملا ہوا ہے ہمیں اس سے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وقت ملے گا یا نہیں اس بات کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ اور وقت ہمارے پاس کوئی طے نہیں ہے۔ اور ہمیں اپنے اعمال کے سلسلہ میں خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اعمال اہم ہیں ان کو پہلے سر انجام دیا جائے، اہم اعمال، اور جو کم اہم ہیں ان کو تھوڑا پیچھے رکھا جائے۔ اس بات کو یوں سمجھنا بہت آسان رہے گا کہ فرائض کی ادائیگی میں پوری تنجوئی سے کام کیا جائے۔ اگر نفل رہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، فرائض نہ رہیں، نفل قضا ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن فرائض قضا نہ ہوں۔ لیکن ہماری گاڑی کا پہیہ جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ نوافل کی بڑے خصوصی انداز سے تیاری اور فرائض کے بارے میں بڑی ہی لاپرواہی۔ جو لوگ جمعہ اور ہفتہ
2 دن کی چھٹی والے ہیں، جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور آسانی سے عصر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں سے گئے، تھوڑی دیر تلاوت کی اور عصر ہو گئی۔ اب ہفتے کے دن ان سے پوچھئے کہ یہ ظہر پڑھتے ہیں باجماعت؟ سوئے ہوئے ہیں۔ اور جو ریٹائر لائف گزار رہے ہیں ان کی تو ظاہر ہے کہ کوئی ڈیوٹی ہی نہیں۔ بہت مشکل ہے کہ وہ نمازوں کی، خاص طور پر فرائض کی پابندی کریں، نوافل کی، سنتوں کی، اور خاص طور پر نماز تراویح کی بڑی پابندی۔ تراویح پڑھ لیں اور ظہر کی نماز چھوٹ جائے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر پورا رمضان بھی تراویح پڑھتا رہے اور ایک فرض اس کا پورا نہیں ہوگا۔ ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز زیادہ اہم ہے، جو عمل زیادہ اہم ہے، اسے ہم پہلے سر انجام دیں۔ فرائض اہم ہیں، انہیں پہلے ادا کیا جائے، ان کے بعد باری آتی ہے سنن مؤکدہ، ان کو ادا کیا جائے، اور اس کے بعد باری آتی ہے نوافل کی، جتنے چاہیں پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن پڑھنے چاہیے، کیونکہ نوافل کے بارے میں اگر کسی کی فرائض کم ہوں گے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا الی، میرے اس بندے کے اعمال میں سے نوافل کو دیکھو، فرائض کی کمی اللہ رب العزت نوافل سے پوری کر دے گا۔ نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھیں اور فرائض میں سستی، یہ غلط ترجیحات ہیں، یا ہمارے یہاں ترجیحات کا غلط مفہوم ہے۔ نفلی روزہ بڑے شوق سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں 15 شعبان کا روزہ وہ نفلی بھی نہیں، ثابت ہی نہیں، لیکن بڑے ذوق شوق سے لوگ رکھتے ہیں، اور ان فرائض کے فرائض روزے آنے سے پہلے ہمارا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ روزے آ رہے ہیں۔ یہ ترجیحات نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عبادت سے ایک قسم کا فرار ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال خوش دلی سے کرنا چاہیے، اور یقیناً ہم نے خوش دلی سے کیا۔ رمضان آئے گا، اور ہماری خوش دلی میں نے پچھلے جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، رمضان آئے گا، سموسے ہوں گے، پکوڑے ہوں گے، وہ چیزیں جو سال بھر ہم نے اتنے اہتمام سے نہ پکائیں نہ کھائیں وہ ہوں گی۔ یہ ہمارا رمضان کا خوش دلی سے استقبال ہے۔ ترجیحات، آدمی نے ایک افطار کیمپ لگایا ہوا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں سعودیہ میں تو بڑے بڑے افطار کیمپ لگتے رہے، ایک کیمپ میں 5-5 ہزار لوگ ایک وقت میں اکٹھے روزہ کھولتے رہے۔ اب بھی الحمدللہ وہ بڑا انداز نہیں تو چھوٹا اب بھی ہے۔ آپ کے اسکان میں ایک کیمپ ہے، مسجد نور میں کیمپ ہے، جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، لیکن پہلے کیمپوں سے ذرا تھوڑے چھوٹے لیکن زیادہ ہو گئے۔ ایک آدمی کیمپ میں روزہ کھلوانے کے لیے پیسے دے رہا ہے، اور صدقات و خیرات وہ بانٹتا رہتا ہے، ادھر صدقہ دے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے، کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، لیکن اس پر لوگوں کے حقوق ہیں، کچھ لوگوں کے قرضے دینے ہیں، وہ نہیں دیے، اپنے پاس کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں دبائی ہوئی ہیں، ماری ہوئی ہیں۔ اب اس کے افطار کیمپ لگانے سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے افطار کیمپ کا ثواب اللہ دے گا، یہ کوئی غلط کام نہیں،
لیکن اس سے پہلے اس کی گردن میں پھندا ڈالا جائے گا کہ جن کے حقوق دینے ہیں پہلے یہ ادا کرو۔ اور گزشتہ جمعے ہی حدیث ذکر ہوئی نا کہ ایک آدمی پہاڑ جیسے نیکیوں کا ڈھیر لے کے آئے گا اور لینے والے آنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو یہ کیا، کسی کو یہ کیا۔ نیکیوں کا ڈھیر ختم، اور اب پھر پہیا الٹا چلنا شروع ہو جائے گا، ان کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈالے جاتے رہیں گے اور اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا فائدہ ہوا ایسی نیکیوں کا؟ ہمیں اپنی ترجیحات یہ رکھنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کریں اور پھر صدقہ خیرات کریں۔ زکوٰۃ کا حساب کریں نہ کریں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے اور کل 2.5% ہے۔ 2.5%، 100 میں سے 2.5، 1000 میں سے 25 اور لاکھ میں سے 2.500۔ 1 لاکھ اللہ رب العزت پہلے دیتا ہے اور پھر صرف 2.500 مانگتا ہے۔ اس طرف ہماری توجہ نہ جائے گی۔ گھر میں سونے کا ڈھیر ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ہم نے ایک عجیب قسم کی چیٹنگ کا سسٹم کر رکھا ہے۔ بندوں کو تو ہم یہ کر سکتے ہیں، بندوں سے تو چیٹنگ کی جا سکتی ہے، کیا اللہ سے بھی کوئی کر سکتا ہے؟ گھر میں ڈھیر سونا ہے، اب اس کی تقسیم کیا کر رکھی ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ 7.5 تولے پر 75 گرام 80 گرام سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور بہترین رنگ یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ 7 تولے میری بیگم کے، یہ 7 تولے اماں کے، 14 ہو گئے۔ اب یہ آپ گنیں کہ یہ گرام کتنے ہو گئے ہیں۔ یہ 7 تولے یہ منجلی بیٹی کے، یہ 7 تولے بڑی کے، یہ 7 کرتے کرتے بہنوں، بیٹیوں، ماں، بیوی، ڈھیر سونا ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ 7.5 کسی کا ہے ہی نہیں۔ آپ خدا لگی کہیے کہ اس صاحب کو اگر کوئی ضرورت یا مجبوری بن جائے، اسے پیسہ چاہیے، تو کیا یہ سونا بیٹیوں کے پاس، بیوی کے پاس، حتیٰ کہ یہ ماں کے پاس بھی رہنے دے گا؟ بیچے گا، کیونکہ اب پھنسا ہوا ہے، وہ سارا نکال کے بیچ دے گا، کیونکہ اس کا تو ہے۔ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ سارے کے سارے فریب کر رکھے۔ اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیے بغیر افطار کیمپ لگا رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ترجیحات کا بالکل الٹ ہے۔ لوگوں پر ظلم، ان کے حقوق سلب، قرضہ لیا ہے ہضم، اور فقیروں میں، مسکینوں میں پیسے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ترجیحات ہر معاملہ میں، عبادت ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو صحیح انداز سے انہیں بر وقت باجماعت ادا کرتے ہیں تو پھر تراویح کا بھی بہت ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ چھوٹی موٹی کمی بیشی اگر فرائض میں رہ گئی، اللہ تراویح سے پوری کرے گا۔ چھوٹی موٹی کمی بیشی اگر کبھی فرائض میں رہ گئی تو ہماری سنتوں سے، نوافل سے اللہ پوری کرے گا۔ اور جب ہمارے فرائض سرے سے ہوں گے ہی نہیں، جب چاہے نماز پڑھ لی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ بہت ہی سخت لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے بر وقت نماز ادا کر لی، لیکن اس کی نماز میں کوئی نقص رہ گیا، بات غور سے سنیں، بر وقت اس نے نماز ادا کر لی لیکن نماز میں کوئی کمی رہ گئی، اس کی نماز کا ثواب اسے زیادہ ہوگا اس آدمی کی نماز سے جس نے قضا پڑھی لیکن ساری رکعتیں مکمل طریقے سے پڑھی۔ بلکہ کچھ علماء کا، جن میں شاید
سر فہرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی نماز قضا کر دیتا ہے، وہ چاہے پڑھ بھی لے گا، اس کا اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اسے گناہ اس کے کھاتے میں رہے گا کہ اس نے نماز قضا کیوں کی. جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ قضا ہو بھی جائے گناہ تو ہے، لیکن جب موقع ملے فوری طور پر نماز کو ادا کر لو، نماز ادا کر لینی چاہیے. اب یہ فرق سمجھ میں آیا یا نہیں؟ ترجیحات کا فرائض میں بھی فرق ہے. ان کے اوقات پر ادا کرنا اور بات، اور اپنی مرضی سے جب چاہے پڑھ لی یہ اور بات. کام میں مشغول ہیں کرتے رہے. بعض اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جی ہم اپنی یونیورسٹی سے آتے ہیں 3 بجے اور ظہر کی نماز جو ہے وہ آ کے صرف 4 فرض ہم پڑھتے ہیں. اب پہلے نمبر پر کیا یونیورسٹی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جہاں نماز پڑھی جا سکے؟ مان لیا کہ نہیں ہے. جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اب بھی کہیں قریب میں جگہ نہیں ملی، اپنے گھر میں جا کے پڑھنی ہے، اور وہ بھی 4 فرض. بر وقت نماز ادا نہیں کی، اور کی بھی تو جا کے قضا ہونے کے قریب. عصر کی نماز کب ہو رہی ہے؟ 3:15. 3 بجے آدمی نماز پڑھے، یہ سست ترین لوگوں کی نماز ہے یا مجبور لوگوں کی نماز ہے. سلف صالحین امت میں سے یقین مانیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنے پابند تھے، اللہ کے سامنے حاضری کا کتنا خوف تھا ان کے دلوں میں. کہتے ہیں کہ 40 سال ہوئے پہلی صف، اور میں نے کبھی مسجد سے باہر اذان نہیں سنی، مسجد میں اذان سنتا ہوں، اور میں نے کبھی کسی نمازی کی پشت نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ دوسری صف میں ہوگا تو پشت نظر آ رہی ہے نا بہت سارا. پہلی صف. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ، یہ شوق عطا فرمائے کہ کم از کم فرائض میں اور کم از کم جماعت میں تو پہنچیں. لوگوں کی پشت کو چھوڑ دیں، جماعت میں تو پہنچیں. اور ترجیحات میں سے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں جو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں نا، ان پہ تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، لیکن جو دین کی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ہمیں ان کا احساس تک بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمیں زیادہ شکر دین والی نعمتوں کا کرنا چاہیے. دنیا کی نعمتیں ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے. کتنی زندگی ہے ہماری؟ 70 سال، 80 سال. 70 سے تو کئی تجاوز کر چکے ہیں نا. 80 سال کر لیتے ہیں، 100 سال کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 70 سال کے بعد فرمایا تھوڑے لوگ آگے جاتے ہیں. ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب کرنا چاہیے کہ اتنی ہماری زندگی ہے. اس زندگی میں اگر کوئی نعمت کم بھی ملی ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ نے ہمیں وہ عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، دین سے تعلق رکھنے والی نعمتیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے. چاہیے یہ کہ پہلے ہم دل و جان سے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 66 میں نے پڑھی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں سے بن جاؤ. یہاں اہل علم نے ایک بہت بہترین نقطہ ذکر کیا ہے. بل اللہ فاعبد. اللہ رب العزت نے اللہ جس کی عبادت کرنی ہے اس کا ذکر پہلے کیا اور عبادت کا بعد میں کیا. حالانکہ عام عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے اعبد اللہ.
اللہ کی عبادت کرو، یہاں اعبد اللہ کی بجائے بل اللہ اعبد، اے میرے نبی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب مفعول شروع میں لے آیا جائے عربی قاعدے کے مطابق تو خاص حصر، یا جسے ہم کہتے ہیں نا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، حصر کا معنی یہاں دیتا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے میرے نبی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ عبادت کی توفیق اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اس پر اللہ کا شکر کرو، اور اگر اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ ہمیں عبادت کی مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یہ قاعدہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو، جس نعمت پر بھی آپ شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے نعمتوں کا شکر کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کا انکار کیا، میری نعمتوں سے کفر کیا تو کفران نعمت والے یاد رکھیں کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کس کس طرح شکر کیا جا سکتا ہے؟ علامہ ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن بہت عظیم انسان۔ اللہ رب العزت نے ان استاد شاگرد دونوں سے وہ کام لیا کہ شاید و باید کسی کو اللہ نے ایسا نصیب کیا۔ توحید دنیا کو سمجھا دی۔ توحید کیا ہے؟ دنیا کو سبق دے کے گئے، خرافات کا رد کیا، شرک کا رد کیا، اتنی کتابیں لکھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی، جو فتویٰ ہے 37 جلدوں میں ہے، 37 والیوم۔ آخری ایک والیوم ہے فہرست کا، اس کے پہلے 36 والیوم ان کے فتاوی کے۔ کسی نے سوال پوچھا، سوال کا جواب دینے بیٹھے، تقریباً کتاب بن گئی۔ ان کے بعض سوال کے جواب پوری کتاب ہیں۔ سعودی عرب نے 37 جلدوں میں یہ فتاوی چھاپا ہے اور فری تقسیم کیا دنیا بھر میں، اور کر رہے ہیں، اور بعض اداروں نے بھی یہ فتاوی چھاپا اور وہ بیچ رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنا ہو تو اس کے 3 طریقے ہیں، یا شکر کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے دل کے ساتھ شکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا، دل میں اللہ رب العزت کا احسان، یہ جذبہ دل میں موجود ہو کہ یا اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے یہ دل کے اندر ہو، پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دل میں یہ امید ہو کہ میرا رب مجھ پر رحم جاری رکھے گا، اور اللہ رب العزت کا ڈر بھی دل میں ہو کہ وہ جب چاہے اپنی نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ یہ ہے دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، کہ اس کو اپنے دل میں یاد رکھیں، یاد کریں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ اور دوسرا ہے شکر باللسان۔ دل میں شکر والی بات تو میرے خیال ہے ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہو ہی جاتی ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اور زبان سے شکر کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ اللہ نے نعمت دی، الحمدللہ، پانی پیا، الحمدللہ، کھانا کھایا، الحمدللہ، زبان سے شکر ہے۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، نیا گھر دیا الحمدللہ، نئی گاڑی دی الحمدللہ،
اللہ رب العزت نے اولاد دی، بیٹا دیا، بیٹی دی، الحمدللہ۔ بیٹی پر الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو یہ خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، یہ الحمدللہ کہے گا۔ اور بعض جگہ پہ ایسے واقعات پیش آئے کہ بیوی کے یہاں بیٹی ہوئی، سال 2 سال کے بعد ایک اور ہو گئی، دوسرا 2 تک تو پتہ نہیں کیسے جیسے کر کے اس نے یہ گھونٹ پی لیا زہر کا یا غصے کا، تیسری بیٹی ہوئی، بیوی کو طلاق دی۔ ماں بھی کہہ رہی ہے یہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، نندیں کہہ رہی ہیں یہ بیٹیاں ہی لائے گی، اور صاحب بہادر نے کہا جاؤ۔ حالانکہ یہ بات میں کئی مرتبہ کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹروں سے آج پوچھ لیں، چونکہ میڈیکل بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے یہ طے کر دیا ہے کہ بیٹی یا بیٹے کا تعلق عورت سے ہے ہی نہیں، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا، اس کا تعلق صرف مرد سے۔ یہ شوہر کے جو سپرم ہیں، یہ اس میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ بیٹی کا سپرم ہے یا بیٹے کا۔ عورت کو اللہ رب العزت نے جو سپرم کی جگہ بیضہ دیا ہے، وہ بیضہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بیضہ تو نہیں ہے نا، لیکن یہ بیضہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سپرم جرثومہ جس سے انسان بنتا ہے، وہ جرثومہ اس بیضے میں داخل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے جب چاہے۔ اب اس میں جو داخل ہوگا وہی ہے نا، اور یہ جرثومہ کہاں سے آیا؟ شوہر سے۔ عورت کے یہاں یہ نہیں ہے، عورت کے یہاں بیضہ اور شوہر کے یہاں سپرم، اور یہ سپرم جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تیسری بچی پیدا ہونے پر بی بی کہتی کہ کیا خیال ہے، جیسے طلاق دے دیتے ہیں نا، 3 طلاق دیتا ہے مرد، اور حلالے کا مسئلہ ہمارے مولوی کس کو دے رہے ہیں؟ طلاق شوہر نے دی، حلالہ بیوی کا ہوگا، کیوں؟ گناہ کس کا ہے؟ ایک آدمی نے بڑی بدتمیزی کی ہے، وہ ایڈوکیٹ، اور اس نے کتاب ایک لکھی، باقاعدہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے یہ پڑھی کتاب۔ وہ کہتا ہے کہ طلاق دے شوہر، غلطی کرے شوہر، اور یہ مولوی کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ حلالہ کرائے۔ حلالہ تو شوہر کا ہونا چاہیے۔ یقیناً بات یہ بڑی ناجائز ہے اس کی، لیکن دوسری طرف سوچیں کہ غلطی کا جو سارے کا سارا انحصار ہے وہ شوہر پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہو کر طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ایسے لوگ حلالوں کے پیچھے پھر بھاگتے ہی نہیں۔ سنت کے مطابق سوچ سمجھ کر، یا پریگننسی میں، حمل کی حالت میں، یا اس طہر میں جس طہر میں جماع نہ کیا ہو، حیض کے بعد جماع نہیں کیا، اس دوران طلاق دے، یہ 2 جگہیں ہیں طلاق جائز ہونے کی۔ نکاح کے بعد رخصتی یا ہم بستری سے پہلے طلاق دے دے، یہ بھی جائز ہے، اور ایسی طلاقیں ہو رہی ہیں آج کل ہمارے یہاں۔ جو ماں باپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں نا بیٹی کو کہ جاؤ گھوم پھر کے دونوں دیکھ لو، ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھ لو، ایک دوسرے کے موبائل ایک دوسرے کے پاس ہیں، کھلے باتیں ہوتی ہیں، کھلے شاپنگ ہوتی ہے، ایسی طلاقیں نکاح تو بعد کی بات ہے، منگنی سے پہلے ہی کام فارغ ہو جاتا ہے۔ منگنی کے بعد، نکاح سے پہلے نکاح کر لیا، ابھی رخصتی نہیں،
لیکن کھلا چھوڑ دیا اور ٹیلی فون کے ذریعے ہی فارغ کر دیا، ملاقاتیں بھی کوئی نہیں ہو رہی، صرف ٹیلی فون۔ اگر جائز ہے اور جائز شرعی مسنون طریقہ سے طلاق دی جائے تو وہاں حلالوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور حلالہ ویسے بھی جائز نہیں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں؟ حلالہ حرام ہے، حلالہ باعث لعنت ہے، اور یہ لعنت کسی مولوی یا مفتی کی نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس آدمی پر جو حلالہ کرے یا حلالہ کروائے، دونوں پر۔ اور حلالہ کرنے والے کو کہا التیس المستعار، کرائے کا سانڈ۔ جس آدمی کے فعل پر اسے کرائے کا سانڈ کہا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اس پر لعنت کی جائے، دونوں پر کی جائے، کیا وہ عمل بھی جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارے مولویوں نے باقاعدہ حلالہ کھانے کھول رکھے، اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دے۔ ترجیحات میں شکر کی بات کر رہے تھے کہ زبان سے شکر دوسری قسم ہے، پہلا دل سے، دوسرا ہے زبان سے شکر۔ اور زبان سے شکر ہے اللہ تعالیٰ نعمت دے، بیٹی دے تب بھی الحمدللہ، بیٹا دے تب بھی الحمدللہ، دوسری کو نعمت دے الحمدللہ، یہ تو ہو گیا زبان سے شکر، اور بڑا آسان ہے۔ پہلا میں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، دل کے اندر ہی اللہ رب العزت کا ڈر، اس کا خوف، اس سے رجا، اس سے امید یہ رکھ لی جائے اور اسے منعم حقیقی مان لیا جائے۔ اب تیسری قسم ہے شکر بالجوارح، اپنے اعضائے جسم کے ساتھ شکر۔ اعضائے جسم کے ساتھ شکر کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو نعمت دے، اچانک نعمت کی خبر ملے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر۔ ہمارے ایک مولوی نے پچھلے دنوں صلاۃ الشکر کہہ دیا، کہہ نہیں دیا بلکہ فتویٰ دیا اور دنیا میں بڑا مشہور ہوا، میں 5 نمازیں ایک نیت سے پڑھتا ہوں۔ علماء کرام نے اس کے رد میں فتوے دیے کہ یہ کیا بات ہے کہ 5 نمازیں ایک ہی نیت سے 2 رکعتوں میں سب فارغ کر دیتے۔ ان میں ایک نام لیا صلاۃ الشکر، جبکہ صلاۃ الشکر کوئی ہے ہی نہیں۔ ہے کیا؟ سجدہ شکر۔ نعمت ملے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، فوراً ایک سجدہ ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نعمت ملی، وضو کرنے جانے کی بجائے فوراً اللہ کے حضور سجدہ کریں۔ ایک سجدہ شکر اعضائے جسم کے ساتھ ہو گیا یہ، اور اعضائے جسم کے ساتھ جو اصل شکر ہے وہ ہم بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ وہ شکر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، دولت سے نوازا ہے، اب اس پہ ہم سانپ بن کے بیٹھ جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ ترجیحات سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو، پھر رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر عام فقراء مساکین کو۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے ہی نہیں، میں اور میرا پیسہ، اور جب پیسہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ، بیٹی نے اگر کوئی بات اچھی کہہ دی، دینداروں کی طرح کی، تو چھوٹ کے گلے پڑ جائیں گے، میں کماتا کس کے لیے ہوں؟ تمہارے لیے کما رہا ہوں۔ بیوی نے کہہ دیا تمہارے لیے کما رہا ہوں، بیٹے نے کہہ دیا تمہارے لیے کیا، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک پیاس ہے جو بجھا رہا ہے، اندر اس کے پیاس ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے میں اس سے بڑی لوں، اس کے پاس یہ مکان ہے میں اس سے بڑا بناؤں، اس کی 2 4 6 مشینوں والی فیکٹری ہے میں مل لگاؤں۔ یہ بیٹیوں کے لیے نہیں کوئی کرتا، بیوی کے لیے نہیں کر رہا، یہ لوگ اپنے اندر کی پیاس بجھاتے ہیں۔ سب سے
مشکل شکر یہ تیسرا ہی ہے، شکر بالجوارح، اپنے ہاتھ سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو لوگوں میں بانٹو بھی۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ یہ ہے تیسرا شکر۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر جو ہے وہ کریں، اور جو دنیوی معاملات میں شکر ہے وہ تو یقیناً ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے صحت دی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے صحت و عافیت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ آپ اس نعمت کا پتہ کرنا ہو تو بیماروں کو دیکھیں۔ کسی کے گھر میں بیمار ہیں اسے معلوم ہے، کسی نے رشتہ داروں میں بیمار کی عادت کی ہے اسے معلوم ہے، کوئی ہسپتال میں ہو کے آ جائے اسے معلوم ہو جائے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ فریب میں ہیں، ان کے بارے میں فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ ان میں سے ایک صحت، الصحہ والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت، فرصت۔ 4-6 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے ڈیوٹی دی اور پھر فارغ، 16 گھنٹے فارغ، فرصت ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو مزدور ہیں اور ان کی 16 گھنٹے ڈیوٹی، ان بیچاروں کو ڈیوٹی مکمل کر کے کچھ کھانے پینے، تھوڑا سا نہانے دھونے کے بعد سونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری فرصت دے رکھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ صحیح معنوں میں صحت کی قدر اسے ہی ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی بیمار ہو۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہے دنیاوی نعمت۔ اسی طرح دنیاوی نعمتوں میں سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کا بھی شکر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے ہوئے ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہیں، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، نابینا کو دیکھیں۔ کان کتنی بڑی نعمت ہیں، کان خراب ہو جائیں پہلے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر وہ آج کل جو آئے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ایئر پوڈ کانوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور چاہے آپ 1000 سن سکتے ہیں، 1000 بہتر سن رہے ہیں، لیکن ایک تو اس کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، نہاتے ہوئے نکال کے جاؤ، بھول گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اگر اصلی کان ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نہاؤ، وضو کرو، پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، پرواہ نہیں، نہ خریدنا ہے نہ کچھ اس کو مینٹیننس کرانا ہے، اللہ کی نعمت۔ اللہ رب العزت کی ان دنیاوی نعمتیں، یہ ہیں دنیاوی نعمتیں، اس کی ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اللہ رب العزت کی دینی نعمتوں پر بھی، اور دینی نعمتوں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کو یہ فرمایا ہے، سب سے آغاز کیا اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اپنے رب کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں۔ اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اگر ہمیں اللہ کی عبادت کی توفیق ملی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا پورا مہینہ دیا ہے، نعمت ہے یا نہیں؟ کتنے بڑے شکر کا مقام ہے اور کتنے بڑے شکر کا یہ ہمارے لیے موقع ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اگر کسی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اذکار کرنے، اللہ رب العزت کی یاد تازہ رکھنے کی توفیق دیے رکھے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہے، یہ عادت عربوں میں کافی دیکھنے میں آئی ہے کہ چلتے پھرتے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر،
یہ کلمات بکثرت کہیں گے، گفتگو کے دوران، ملاقاتوں کے دوران، اٹھتے بیٹھتے ان کے یہ کلمات سننے میں آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے کہ موقع بموقع چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اسے اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے رکھی ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیتا کہ جو نہ مسجد جانتے ہیں، نہ ذکر جانتے ہیں، نہ قرآن جانتے ہیں، نہ روزہ جانتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسی طرح کے مسلمان ہیں، نہیں نماز، نہیں روزہ، نہیں حج، نہیں زکوٰۃ، لیکن مسلمان ہیں۔ امارات میں، متحدہ عرب امارات UAE، وہاں ایک جملہ وہاں کے عرب لوگ عموماً کہا کر سکتے، کہا پاکستانی کو کہے نا، اب ہندی کا لفظ جو ہے وہ پاکستانی کے لیے، ہندی کے لیے، حتیٰ کہ بنگالی کے لیے بھی ہندی کہتے ہیں عموماً، تو ہم پاکستانی کہتے ہیں۔ پاکستانی سے کہیں نماز پڑھتے ہو، کہے گا نہیں۔ دوسرا سوال کریں کہ مسلمان ہو، ہاں مسلمان ہو۔ اب یہ الفاظ اس نے عربی میں کیسے کہے؟ کہتا ہے کہ اسے کہو کہ مسلمان ہو، کہے گا مسلمان ہو، نماز پڑھتے ہو، نہیں، لا لا، اسلام فی سلام فی۔ جتنی عربی، جیسی عربی ہمیں آتی ہے وہ تو اسی طرح کی ہوگی نا، اسلام فی سلام فی۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو دین کی اس طرح کی کسی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کی توفیق دے دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ غیبت بہت ہی برا گناہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے نا کہ غیبت بہت گندا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس گناہ کے بارے میں کہا ہو کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے، کتنا گندا ہوا یہ۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم اپنی زبان کو لوگوں کی غیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کا شکر کریں، ورنہ آج ہر طبقہ، ہر کیٹیگری کے لوگ اپنے اپنے متعلقہ لوگوں کی غیبتیں کرتے نظر آئیں گے۔ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم غیبتوں سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ آج دنیا کفر کے ظلمتوں میں، اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں۔ لوگ شرک کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے کہ ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ہے، صرف اسی ایک کی عبادت کرنی ہے۔ اور اگر شرک کریں تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، 18 انبیاء کا مسلسل، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا آخر میں آیت 188 میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، نبیوں سے تو شرک کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سورۃ الزمر میں اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر کی آیت 65 میں فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ کو یہ وحی کر دی گئی ہے، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ وحی کر دی گئی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو بت شکن تھے،
بت ساز بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے بت شکن ضرب خلیل والے سب نبیوں کو اور خاص طور پر ان 18 کا نام لے کر قرآن کریم میں کہا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے بھی عمل برباد کر دیتے، اور اے میرے نبی تم بھی شرک کرتے تو تمہارے بھی عمل برباد کر دیے جاتے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ شرک اتنا برا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بچایا ہوا ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، اور میرا خیال ہے کہ عربوں میں سے یہ خلیج چھوڑ دی جائے نا، 6 ملک جو ہیں یہ سعودیہ اور یہ ہمارے دائیں بائیں والے GCC، ان 6 ملکوں کو چھوڑ دیں تو باقی عرب ملکوں میں بھی شرک ہے، وہاں بھی کہیں بدوی کہیں فلاں کہیں فلاں کئی مزارات موجود ہیں۔ مصر تو ہمارے پاکستان کی طرح ملتا جلتا ہی۔ دنیا شرک کے اندھیرے میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ الحمدللہ ہم اہل توحید ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا اس بات پر بھی جتنا بھی ہو سکے شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کی ان ساری کی ساری نعمت، اب کس کس نعمت پر اس کے شکر کی بات کی جائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، 2 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی دنیاوی نعمتیں، اللہ کی دینی نعمتیں جتنی بھی ہیں ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب دینی نعمتوں کی بات آتی ہے نا، اللہ نے ہمیں زبان محفوظ رکھنے کا، غیبتوں سے روکا، اللہ نے کان محفوظ رکھنے کا، غیبتیں سننے سے روکا، اللہ رب العزت نے ہمیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے۔ اب ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو غیبت میں کیا کرے گا، اس کی صفتیں تھوڑی بیان کر رہا ہے، اس کی پگڑی اچھال رہا ہے، اس کو الٹے سلٹے نام دے گا۔ جبکہ سورۃ الحجرات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آداب الہی، اللہ رب العزت کے لیے آداب نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب زندگی گزارنے کے آداب معاشرت، اگر یہ چیزیں تھوڑی سی جگہ میں سیکھنی ہیں تو سورۃ الحجرات پڑھیں۔ بہترین انداز سے یہ جو میں نے کہا نا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے، یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، بتائی ہیں، سکھلائی ہیں، اور ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے پھر رہے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اس کا عیب شمار کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جب یہ بات غیبت والی کہی تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، بھوک تو نہیں لگی؟ روزے ہیں الحمدللہ، بیٹھ سکتے ہیں نا تھوڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے غیبت کی بات کی تو صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر جو بات ہم کسی کی، یہ غیبت کے پہلے آپ نے تعارف کروایا، ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو اسے ناپسند ہے، یہی باتیں کریں گے نا الگ سے، جسے پشت پیچھے کہتے ہیں، وہ موجود نہیں اور آپ نے اس کا نام رکھا، اس کا رنگ بتایا، اس کا قد بتایا، اس کے کچھ کام بتائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ ہو، وہ چھوٹے قد کا ہے تو اس کو ٹنگو کہا، ٹھگا کہا، کئی نام رکھتے ہیں، لمبا ہے تو لمبو کہا، کالا رنگ ہے تو کالو کہا۔ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ وصف ہے تو جھوٹ کا کہا کہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ بولتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، مثلا کھانے پینے کی چیزیں بیچنے میں آمیزش جو آج کل ہمارے یہاں چیزیں ہیں، اگر اس میں وہ عیب ہے تب بھی اس کا ذکر کریں تو یہ غیبت ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں عیب ہے تو غیبت،
اور اگر اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں تو پھر بہتان ہے۔ ایسی بات کرنے والے کو 80 کوڑے سزا ہے۔ بہتان کی سزا 80 کوڑے، اور آئندہ اس کی کبھی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی اور اسے فاسق قرار دیا گیا۔ ہم اپنے مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے روزے محفوظ رہیں، دن میں تو کم از کم یہ چھوڑیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو کام دن میں منع ہے رمضان میں جائز ہو جائے گا؟ غیبتیں نہ دن میں جائز ہے نہ رات میں، غیبتیں نہ رمضان میں جائز ہیں نہ باقی 11 مہینوں میں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نے غیبتیں کرنے سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ کی ہر عبادت پر ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے شکر کریں، اور ہم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، دینی نعمتیں ہوں یا دنیاوی، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور کہیں آپ نہ بھی جائیں، قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر ہے۔ سورۃ التکاثر کی آخری آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ تو پڑھتے رہتے ہیں نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن آئے گا جس دن کہ تم سے تمہاری ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ دی، یہ دی، یہ دی، تم نے کیا کیا؟ ہم سے قیامت کے دن اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں۔ اور جو ہمارے یہاں مفاہیم الٹ ہیں، شروع میں نے ذکر کیا ہے کہ ترجیحات ہماری عجیب سی ہیں، انہی ترجیحات میں سے رمضان المبارک سے تعلق رکھنے والی خاص طور پر ایک ترجیح یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر سے گزر جائیں، تلاوت زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جبکہ اصل کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ قرآن کریم کیا تعویذ لکھنے کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ کیا قرآن کریم صرف دھو کے پینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، اور قرآن کریم سے ہدایت ملے گی کیسے جب کہ ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن میں کیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کا اس میں ہم سے مطالبہ کیا ہے، اللہ نے کیا کام کرنے کا حکم دیا، کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں کیا کیا چیز کہاں کہاں ہے۔ کیسے معلوم ہوگا جب کہ ہمیں ترجمہ، تفسیر، تدبر اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ساری عمر میں انجینئرنگ کی کتابیں یاد کر لیں، حفظ کر لیں، ڈاکٹری MBBS، اور پھر اس کے آگے PhD بھی میڈیکل میں ہے، وہ بھی کر لی، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، نہیں کیا تو یہ ایک کتاب ہم نہ پڑھ سکے، نہ سمجھ سکے، نہ یاد کر سکے۔ سینکڑوں کتابیں ایک ایک کورس میں ہوتی ہیں، سینکڑوں کتابیں ساری پڑھی، خوب یاد کی، کیونکہ ان کے پیچھے ڈگری ہے، اور ڈگری کے پیچھے پیسے ہیں، اور اس کے پیچھے شاید کوئی ڈگری ہمیں نظر نہیں آتی، نہ پیسہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں قیامت کے دن جو ہمیں جنت کی شکل میں ملنے والی ہیں، ان کی کسی ایک نعمت کا مقابلہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کرتی۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو پورے تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت حسن بصری بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں نازل القرآن لیتدبر، قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ وَيُعْمَلُ بِهِ، لیتدبر، غور و فکر کر کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا، لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا۔
یعنی تدبر اور عمل جو اصل چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا، تلاوت کو عمل بنا لیا۔ ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس کا پیغام بھی پڑھ لیں، ترجمہ سیکھ لیں۔ پڑھے لکھے آدمی کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا کیا مشکل ہے، یا کم از کم کوشش کر کے ترجمہ تفسیر والی کتابیں ہی پڑھتے رہیں۔ تفسیر کی کتابیں ہیں اور بہت لمبی چوڑی کتابوں کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ صرف ایک جلد میں کتاب ہے، سعودی گورنمنٹ تقسیم کر رہی ہے فری میں، دارالسلام نے چھاپی، پوری دنیا میں بٹ رہی ہے، بک رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ کاروباری ادارہ ہے، وہ بیچتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے ایک برخوردار ساتھی ہیں، پی ایچ ڈی ویسے ہو گئے لیکن ہمارے تو برخوردار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ہیں تو وہ ساؤتھ کی طرف کے، اڑپی نام شاید آپ نے سنا ہوگا، ہیں اس جگہ کے، وہاں ان کا دارالہدیٰ ہے، وہاں ادارہ قائم ہے تعلیم کا، اور اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے حیدرآباد میں آ کے ایکڑوں کے حساب سے جگہ لی اور اس میں قرآن کمپلیکس، جیسے مدینہ منورہ میں کنگ فہد قرآن کمپلیکس ہے، اسی طرح انہوں نے وہاں قرآن کمپلیکس بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس کا کام بلڈنگ کا بھی چل رہا ہے اور پرنٹنگ کا بھی چل رہا ہے۔ پرنٹنگ کا بھی فی الحال دوسری جگہ کر رہے ہیں، 12 زبانوں میں، یہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے وہ میرے پاس تھے، 12 زبانوں میں وہ قرآن شائع کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ 25 زبانوں تک، ہندوستان کی 25 زبانوں تک ہے سر دست، اور سعودی گورنمنٹ نے 40 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کریم شائع کیا ہے، ترجمہ ہے، چھوٹی سی مختصر تفسیر ہے، زیادہ نہ صحیح کم از کم اس تفسیر کو رکھیں، تلاوت بھی کی، ترجمہ بھی دیکھ لیا، فٹ نوٹس میں نیچے تفسیر بھی دیکھ لی، آپ کو لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تفسیر کی مختصر جامع بہترین کتاب اگر ہے تو یہ ہے جو سعودی گورنمنٹ چھاپی، اور پاکستان دارالسلام والوں نے جو نام رکھا ہے وہ ہے احسن البیان۔ یہ بھی انہوں نے ہندوستان میں یہ بھی شائع کر دیا، احسن البیان، اور بنگالی میں اور دیگر زبانیں، ظاہر ہے کہ ہندوستان میں تو میرا خیال ہے سینکڑوں زبانیں ہیں، بڑی انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ہم 25 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک کو موقع غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ فدیہ کے مسائل بتائیے، چاول گیہوں کی شکل میں فدیہ کس طرح دینا ہے؟ فدیہ جو فطرانہ ہے، فدیہ جو ہے جو روزے نہیں رکھ رہا، ایک آدمی بوڑھا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے جوان ہونے کی توقع ہے نہیں، اور بوڑھا اور کمزور اتنا ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کا فدیہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک وقت کا کھانا، چاہے شروع رمضان میں دے دیں، چاہے وسط رمضان میں دے دیں، چاہے آخر رمضان میں دے دیں، لیکن رمضان کے اندر دے دیں۔ اور ہے کتنا ایک وقت کا کھانا؟ اگر کوئی پکا کے کھلا دیتا ہے ٹھیک ہے، ہوٹل میں بٹھا کے کھلا دیتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی کے گھر میں پہنچا دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے غلہ دینا ہے تو وہ جس طرح فطرانہ ہے وہ اسی طرح ہے، لیکن فطرانہ ہے 1 سا اور یہ فدیہ ہے آدھا سا۔ فطرانہ 3 کلو کہتے ہیں نا یہاں، ہماری پاکستان انڈیا میں علماء اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہوں نے بڑی باریکی سے سا عراقی، سا حجازی، سا جو ہے اس کی کتنی اس میں وزن آتا ہے، بڑی باریکیوں سے 2.25 2.5 سیر، تھوڑا پہلے کا جو پیمانہ تھا، ابھی تو کلو آ گیا نا، 2.5 کلو کر لیں، اور 2.25 کلو، 2.5 سیر 2.25 کلو، اور عربوں میں یہاں بڑا معروف ہے، کہتے ہیں 3 کلو، اور نہ 2.5 اور نہ پون اور نہ سوا، وہ سارا کھاتا چھوڑ دیتے ہیں، 3 کلو، 3 کلو چاول، 3 کلو کھجور، 3 کلو گیہوں،
3 کلو جو چیزیں بھی کوئی کھاتا ہے. اب اگر فدیہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز آپ نے 1.5 کلو نکال دی تو انشاءاللہ فدیہ ہو جائے گا. چاہے تو اس طرح 1.5 کلو دے دیں، چاہے تو کہیں سے قیمت پوچھ کر ایک وقت کے کھانے کی کتنی قیمت ہے. یہاں تو ظاہر ہے کہ یہاں بندہ رہ رہا ہے تو یہاں تو کھانا مہنگا ہے، چاول کھجور بھی مہنگے ہیں. اور اگر کوئی پاکستانی میں رہتا ہے تو وہاں کا حساب کر لے، یہاں رہتا ہے تو یہاں کا حساب کرے. اگر کوئی فجر کی اذان کے وقت اٹھتا ہے اور سحری کرنے کا وقت نہ پائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، دوائی لینے کی وجہ سے سحری کھائے بغیر، تو کیا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے روزے کی قضاء کے علاوہ فدیہ بھی دینا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی دیر سے اٹھا، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، دیر سے اٹھا، اچانک اٹھا، آنکھ کھلی، اذان ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اذان ہو گئی، وہ اپنے ہاتھ سے برتن نہ رکھے جب تک کہ وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوائی کھانے کے لیے تو کھانا تھوڑا سا کھا سکتا ہے نا یہ بندہ. روزہ نہ چھوڑے رمضان کے روزے کو، پھر بعد میں چاہے کتنے روزے رکھتے رہیں یہ کمی پوری نہیں ہوتی. جن کی کوئی مجبوری ہے، عورتیں چھوڑتی ہیں، مسافر چھوڑتا ہے، مریض چھوڑتا ہے، بات الگ ہے. لیکن اس طرح سوئے رہنے سے اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ ہر قسم کی کوشش کر کے تیاری کر کے رکھیں، کوئی الارم، کوئی ریمائنڈر، کچھ نہ کچھ. اور اگر کسی وجہ سے کچھ ایسا نہیں ہوتا، آپ لیٹ ہو گئے، تو 2 4 6 لقمے دوائی کھانے کے لیے. باقی تو ظاہر ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں، بھوک تو ہے نہیں. آج کل تو چھوٹے چھوٹے دن ہیں اور ٹھنڈے میٹھے دن بھی ہیں ماشاءاللہ. ان دنوں میں زیادہ نہ بھوک نہ پیاس، صرف دوائی کھانے کے لیے آپ تھوڑا سا کھانا کھا لیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات پوری کر لوں گا پھر مجھے تھوڑا سا لکھ کے دے دیں تو اچھا، کیونکہ یہ تب نکل ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، میسج. یہ پین لیں اور اس کے اوپر لکھ دیں. سحری کا اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برتن ہاتھ میں ہے، اپنی حاجت پوری کیے بغیر نیچے نہ رکھے. اور برتن میں اس نے ماشاءاللہ بریانی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. اب برتن حاجت پوری کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اب وہ پیٹ بھر کے جب تک وہ سائڈوں سے باہر نہ نکل آئے چھوڑے ہی نہیں کہ میری ابھی حاجت ہی پوری نہیں. مقصد یہ ہے کہ جس سے اس کا ٹائم پاس ہو جائے. اتنا میرا خیال ہے کہ کھا لینے کے لیے دعا کھانے کا ذریعہ جو ہے وہ بھی بن جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے، کمزوری ہے اور دوائی بھی ضروری ہے، اور اس وقت فوری طور پر اتنا نہیں کھا سکتا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے اور اسے قضاء اس روزے کی جگہ پر ایک روزہ رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے. اور اگر یہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ایک روزہ رکھ لے گا تو اس پہ کوئی فدیہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں. کفارہ تب ہوگا کہ یہ روزہ رکھ نہیں سکا، پورا سال گزر گیا، اگلے سال میں جا کے روزہ رکھے گا تو روزے کی جگہ روزہ رکھنا ہوگا اور ایک کفارہ دینا ہوگا، یعنی 1 مسکین کا کھانا اس کا سمجھ لیں کہ یہ جرمانہ کے طور پر ہوگا. اگر کوئی سال سے پہلے روزہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہوتا. لمبا ہو گیا مضمون، ابھی زبانی بتا دیں مجھے کیا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے، پہلے تو سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ بہت زیادہ مستحق ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. سید پر زکوٰۃ لگتی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ آپ کا نواسہ ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ غالباً، اور انہوں نے زکوٰۃ کا جو کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اس میں سے کچھ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے بچے کے منہ سے کھجور نکال لی اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم پر صدقہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں.
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں اور زکوٰۃ بھی لوگوں سے اکٹھی کرتا رہے، تو پھر یا اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی یا وہ سید نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کام تو ہوگا نا۔ اور ایک بات مجھے کہتے ہوئے ڈر بھی آتا ہے کہ کبھی کوئی مار ہی نہ دے، سید سارے کے سارے پاکستان انڈیا میں جمع ہو گئے، حالانکہ ہونے کہاں چاہیے تھے، یعنی ایمانداری سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، سید ہونے چاہیے تھے سعودیہ میں، سید ہونے چاہیے تھے شام میں جو آج سوریہ ہے، اور اس کا جو علاقہ دوسرا ہے جو اسرائیل ہے وہ بھی ہمارا ہے، وہ شام کا حصہ ہے، وہاں ہونے چاہیے تھے، خلیج میں ہونے چاہیے تھے، عربوں میں ہونے چاہیے تھے، یہاں کوئی سید ملتا نہیں، اور سارے کے سارے سید پاکستان میں اور اس سے بھی زیادہ ہندوستان میں۔ اور پھر دوسری بیماری، یہ تو صرف ایک بات ہے، دوسری بیماری یہ ہے کہ آپ کو سیدوں میں سے اکثر شیعہ ملیں گے، شیعہ جن کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، منہاج السنہ، 4 جلدیں، 4 والیوم، یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کا ذکر میں نے کیا ہے، انہوں نے ساری تفصیلات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کے ہاں کیا کیا مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان نہیں اور یہ سارے کے سارے کافر نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ نہ کہو کہ شیعہ سارے کافر ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے جن کو زیدی کہا جاتا ہے، زیدی کا اور اہل سنت کا کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ وہ دمندم مسکلندر علی کا پہلا نمبر، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پہ آنا چاہیے، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس سے ان پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، کہلواتے وہ بھی شیعہ ہیں۔ ان کے بارے میں تمام علماء امت کی رائے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ایک اجتہادی مسئلے میں خطا ہو گئی، صحابہ کرام سے خطائیں ہوئیں، اور باقی جو ہیں ان میں سے جس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، یہ 30 پارے ہمارے پاس ہے نا، وہ کہتے ہیں 40 تھے، اور 10 پارے جو کہاں گئے وہ بڑی عجیب کہانیاں ہیں ان کے یہاں، کہیں گے جی حضرت عائشہ، حضرت تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں تو کہنا ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں عائشہ کی بکری کھا گئی۔ بھائی وہ کون سے 10 پارے تھے جو عائشہ کی بکری کھا گئی؟ کہتے ہیں وہ 10 پارے جن میں حضرت علی کے فضائل تھے وہ بکری کھا گئی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ تم سے تو پھر بکری زیادہ پڑھی لکھی ہے نا، اسے حضرت علی کے فضائل معلوم ہیں، اس نے وہ نکال لیے، تمہیں باقی کے 30 پاروں میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ خلفاء کی بات کو چھوڑ دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ الوہیت کے درجے پر فائز ہیں اور ان کے ذاکر بکثرت کہتے جا رہے ہیں، آج کل تو بڑا زور ہوتا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذائچے نکالنے والے جو کچھ ماہرین ایسے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی کا دیکھو اس کا کیا ہے، کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور اس کی قسمت کیا ہے، کچھ ایک فن ہے ذائچے بنانا۔ وہ ذائچے بنانے والے کے پاس گئے، کہا کہ طویل بات کی اس نے، میں نے وہ سارا کلپ سنا، کہتا ہے کہ آخر میں بڑا بھڑک کے اپنی جگہ سے کہتا ہے کہ اس دن تو کوئی انسان پیدا ہو نہیں سکتا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے مقام پر اللہ قرار دے دیا، معبود۔ اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں، قرآن کو ناقص سمجھے، حضرت علی کو الوہیت کے درجے پر فائز سمجھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غلط قرار دے، ایک یہ بہت بڑا ان میں عیب ہے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آنا تھا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی امام علی علیہ السلام بقول ان کے، جبرائیل علیہ السلام کو آنا تو تھا امام علی علیہ السلام پر، لیکن وہ غلطی سے محمد رسول اللہ پر چلے گئے، یعنی نبی تو ہونا تھا علی کو رضی اللہ عنہ کو، لیکن جبرائیل علیہ السلام غلطی سے وہی لے کر غار حرا میں
जबल नूर पर चले। ये अकीदा रखने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? मुख्तसर ये कि सैयद पर ज़कात नहीं लगती, और अगर कोई ज़कात खाता है तो वो सैयद नहीं, और अगर कोई मजबूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सैयदों के लिए एक स्पेशल वजीफ़ा मौजूद था, खुमुस। माल गनीमत में से 5वां हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख़ानदान के लिए था, तो आप बाकायदा उनको तकसीम करते थे। और खुलफाए राशिदीन ने अपने अपने ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के सारे लोगों के लिए बाकायदा वज़ाइफ मुकर्रर कर रखे थे, बड़े अच्छे वज़ाइफ। आज चूँकि ना वो हुकूमतें हैं ना वो वज़ाइफ हैं, और साथ ही कह देते हैं कि ना ही वो सैयद हैं, लेकिन चलिए सैयद मान लेते हैं। तो जब एक सैयद भूखा मर रहा है भी सैयद और भूखा भी है, तो अब उस पर ज़कात जायज़ होगी या नहीं? मरते हुए आदमी को तो कुत्ते को पानी पिलाया और औरत को अल्लाह ताला ने जन्नत अता कर दी, और ये तो इंसान हैं। शिया हैं तब भी, और सुन्नी हैं तो फिर और भी ज़्यादा मकाम है उसका कि आले सादात की तरफ अपने आप को मंसूब करता है। अगर वो हाजतमंद ऐसा है तो उस पर ज़कात लग जाएगी, उसे लेनी चाहिए और उसको ज़कात दे देनी चाहिए और उसे बताना चाहिए। मुझसे कल किसी ने सवाल किया था कि सैयद को ज़कात दी जा सकती है, तो मैंने उसमें ये बात जिक्र की है कि ज़कात सैयद को दें, लेकिन उसे बताएं कि ये ज़कात है, क्योंकि बाज़ सैयद ऐसे हैं कि वो कुछ भी हो ज़कात नहीं लेते, कहेंगे नहीं उधार ले लेंगे, ज़कात नहीं लेंगे। ऐसे आदमी को बताइए। लेकिन अगर ये मालूम है कि यकीनन ये मोहताज है, भूखों मर रहा है, फाका कशी में है और ज़कात के नाम से लेता नहीं, उसे बगैर बताए ज़कात दे दें, ये उसकी अपनी क्या कहेंगे, उसकी अपनी तबीयत है कि ज़कात के लफ्ज़ को गवारा नहीं करता। आप उसको ज़कात दे दें, बताएं नहीं। इसी तरह कुछ रिश्तेदार हैं हमारे अपने, मसलन चचा है, ज़कात लग जाती है, मामू पे लग जाती है, ताए पे लग जाती है, खाला पे लग जाती है, फूफी पे लग जाती है, भाई पे लग जाती है, बहन पे लग जाती है, माँ बाप और बेटी बेटों को छोड़ दें। अब अगर आप अपने चचा को ज़कात देना चाहें, ताए को, तो अगर वो भूखा ना मर रहा होगा तो वो थप्पड़ मार देगा ज़रूर कि मुझे ज़कात दे रहे हो, गुस्सा करेंगे। अब ऐसी जगहों पे ज़कात देते हुए ये ना कहें कि चाचा ये मेरी ज़कात के पैसे हैं। इज़्ज़त से, एहतराम से, आबरूमंदाना अंदाज से उसे दें। वो महसूस कर लेता है ज़कात है, वो उसका अपना काम है, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप उसको इतने ज़ोर से जिता के ना दें। जिता के तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये जो क़राबतदार हैं इनमें तो बिल्कुल भी इस तरह ज़ोरदार तरीके से जिताना नहीं चाहिए। उलमा ने कहा है कि ज़कात तमलीक, हाथ में दें और बताएं कि ये ज़कात है। अब ये हर जगह पे लागू नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सैयद हैं, कुछ लोग हमारे अपने हैं, ज़कात के नाम से वो लेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे, नहीं लेंगे तो फिर भूखे मरने छोड़ देना, उससे बेहतर है कि बताए बगैर उसको आप दे दें। उसकी आबरू, उसकी अनानियत, उसमें जो जहन में बना हुआ है कि वक़ार, सफ़ेद पोशी, वो भी कायम रहे और उसका काम भी चल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक